السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست نجف نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں نجف نواز ٹی وی۔ لیلا مہاراجہ رنجیت سنگھ کو پسند آ گئی تو اس نے پٹھان سردار سے اس کو حاصل کرنے کے لیے جنگوں کا آغاز کر دیا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے مسلمانوں کے قتل عام میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ ضدی اور ہٹ دھرم تھا، اس کے دل کو کوئی چیز بھی بھا جاتی تو اس کے حصول کے لیے جنگیں بھی کر گزرتا تھا۔ سر لیپل ہنری گریفن 19ویں صدی میں برٹش حکومت کی جانب سے ہندوستان میں سفیر اور ایڈمنسٹریٹر ہونے کے ساتھ ساتھ رائٹر بھی تھے۔ انہوں نے 1892 میں مشہور کتاب رنجیت سنگھ بڑی تحقیق بعد لکھی تھی، جس میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے قتال و عادات کو بیان کیا۔ تاب بھی انہوں نے مہاراجہ کی ایک گھوڑی کی خاطر قبائلی پٹھانوں کے ساتھ جنگ کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے لکھا، مہاراجہ رنجیت سنگھ کے عہد میں پشاور کے صوبیدار سردار محمد خان کے پاس ایک خوبصورت گھوڑی لیلا موجود تھی، جو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھی۔ جب مہاراجہ رنجیت سنگھ تک اس گھوڑی کا چرچا پہنچا تو اس نے یہ گھوڑی حاصل کرنے کا پیغام بھیجا۔ سردار محمد خان کے انکار پر اس نے جرنیل سردار بدھ سنگھ سندھالوانا کو گھوڑے چھین کر لانے کے لیے ایک روانہ کیا، جو کہ ایک خون ریز معرکہ کے بعد سردار بدھ سنگھ کو علم ہوا کہ یہ گھوڑی جنگ میں کام آ چکی ہے۔ اس نے لاہور پہنچ کر یہ اطلاع رنجیت سنگھ کو پہنچائی تو پتہ چلا کہ یہ اطلاع غلط ہے اور لیلا زندہ ہے۔ اب رنجیت سنگھ نے اپنے شہزادے کھڑک سنگھ کی سرکردگی میں ایک لشکر پشاور روانہ کیا اور یار محمد خان کو معزول کر دینے کے احکام جاری کیے۔ یار محمد نے یہ صورتحال دیکھی تو گھوڑی کو لے کر پہاڑوں میں غائب ہو گیا اور اپنے بھائی سردار سلطان محمد خان کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ اسی دوران سید احمد شہید کا سکھوں اور انگریزوں سے جہاد شروع ہو گیا۔ سکھوں کی فوج کے ایک جرنیل دین رانی نے سید احمد شہید اور ان کے ساتھیوں کو شکست دینے کے ساتھ سلطان محمد اور یار محمد کو بھی شکست دی اور ان سے لیلا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ گھوڑی لاہور پہنچائی گئی اور نجیت سنگھ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ مہاراجہ نے اس کے ملنے کی بڑی خوشی منائی۔ اس کا بیان تھا کہ اس گھوڑے کے حصول میں اس کو 60 لاکھ روپیہ اور 12,000 جانوں کا نقصان برداشت کرنا پڑا ہے۔ اس حوالے سے لیلا غالباً دنیا کی سب سے قیمتی گھوڑے قرار دی جا سکتی ہے۔ اس گھوڑی کا حنوط شدہ جسم آج بھی لاہور کے شاہی قلعے کے سکھ دور کے نوادرات کے عجائب گھر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔